ہمارے گاؤں کی نرس شکیلا جو بغیر بچہ دانی کے عورتوں کے بچے پیدا کرتی ہے اب تک 100 سے زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے، لیکن کیسے جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کلر سیدہ گاؤں کا سچا واقعہ۔ میرا نام ڈاکٹر زیبا خان ہے اور میں اسلام آباد کے مشہور و معروف ہسپتال میں گائناکولوجسٹ ہوں۔ اس مقام تک مجھے پہنچانے کے لیے میرے ماں باپ نے بہت محنت کی ہے۔ بنیادی طور پر میرا تعلق کلر سیدہ گاؤں سے ہے، مگر میری تعلیم کی خاطر میرے ابا کو اپنی ساری زمین بیچنی پڑی اور ہم شہر آ گئے۔ میرے باپ کی ماں یعنی میری دادی نے مرتے ہوئے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ میری پوتی کو ڈاکٹر بنانا، تو اسی وعدے کی تکمیل کی خاطر ابا نے زمین بیچی اور میری مہنگی مہنگی فیس بھرتے رہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا پورا احساس تھا، اس لیے میں ہسپتال سے گھر واپس جاتے ہی پہلے اپنے باپ کا حال پوچھتی، انہیں سلام کرتی تھی اور پھر کوئی اور کام کرتی تھی۔ میں تو کھانا بھی انہی کے ہاتھ سے کھاتی تھی۔ مجھے اتنا پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنانے کے بدلے اماں اور ابا کا صرف ایک ہی خواب تھا کہ میں اپنے گاؤں کلر سیدہ کے مریضوں کے لیے بھی کچھ کروں۔ اماں ابا کے کہنے پر میں ایک دن مخصوص کر لیا تھا جس میں میں اپنے گاؤں کے غریب مریضوں کا مفت علاج کرتی تھی۔ گاؤں والے خوش ہو کر میرے ماں باپ کو دعائیں دیتے تو مجھے لگتا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ گاؤں کی زیادہ تر عورتیں بے اولادی کے علاج کے لیے میرے پاس آتی تھیں اور میں ان کا علاج بڑی دل جمی سے کرتی تھی۔ جو عورت بانجھ ہوتی اس کا تو علاج ممکن نہ ہوتا، مگر جس کو تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا تو میں اس کا علاج شروع کر دیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری شادی ہو گئی اور مجھے اپنے شوہر کے گھر شفٹ ہونا پڑا۔ اسپتال بھی بدلنا پڑا، مگر اب میں نے ہر مہینے میں ایک بار گاؤں میں کیمپ لگانا شروع کر دیا تھا، جہاں میں اور میرے شوہر دن بھر مریضوں کو دیکھتے اور ان کا علاج کرتے۔ کبھی کبھی ایک دو اور ڈاکٹر بھی شوق میں چلے آتے تھے۔ نہ صرف کلر سیدہ بلکہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی آ جاتے۔ یہ سلسلہ میرے ماں باپ کی وفات تک چلتا رہا۔ اماں ابا کا مرنا میرے لیے ایک بدترین جذباتی جھٹکا تھا۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ کئی ماہ تک میں سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ اسی دوران میرے شوہر کو لندن میں اسپیشلائز کے لیے جانے کا موقع ملا، تو مجبوری میں مجھے بھی جانا پڑا۔ مجھے اپنے ماں باپ کا وعدہ یاد تھا کہ اپنے گاؤں والوں کے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑنا، اس لیے جانے سے پہلے میں نے گاؤں والوں کو کہا تھا کہ وہ میری دوست ڈاکٹر سے فری میں علاج کروا سکتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ اس دوست ڈاکٹر کو ہر مہینے ان مریضوں کے علاج کے لیے پیسے بھیج دیا کروں گی۔ اس کام سے مطمئن ہو کر ہم لندن آ گئے۔ وہاں ہم نے 5 سے 6 سال گزارے تھے۔ میرے شوہر کا یہی ارادہ تھا کہ اب باقی کی زندگی ہم یہیں گزاریں، کیونکہ ہمارے بچوں کا مستقبل یہاں بہت محفوظ تھا۔ مگر میرا کہنا تھا کہ یہاں بہت قابل ڈاکٹرز ہیں، لیکن ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ یوں ہم 7 سال بعد وطن واپس لوٹے۔ بہت کچھ بدل چکا تھا۔ ہم دونوں ایک اسپتال میں جاب شروع کر دی۔ ایک دن میرے پاس ایک عورت علاج کی غرض سے آئی۔ اس سے یوں ہی تفصیل پوچھتے ہوئے میں چونک گئی، کیونکہ وہ ابا کی دور کی بھتیجی تھی اور اس کا بچپن بھی کلر سیدہ میں یعنی میرے گاؤں میں گزرا تھا۔ اس سے تھوڑی اور بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہم بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ کافی کھیلا کرتے تھے۔ مجھے ایک عرصے بعد کسی اپنے کو دیکھنا بہت اچھا لگا تھا۔ وہ اب اسلام آباد میں ہی رہتی تھی اور اس کا نام شمیم تھا اور اس کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اس کے اور اس کے میاں کے ٹیسٹ کیے، رپورٹس آئیں تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ شمیم کی بچے دانی میں ٹیومر تھا اور یہ ٹیومر گزشتہ 5 سال سے بڑھ رہا تھا۔ اگر اس کو جلد نہ نکالا جاتا تو جان لیوا کینسر ہو جاتا۔ میں نے شمیم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، ہمیں علاج کرنا ہوگا اور تمہاری بچے دانی نکالنی ہوگی۔ وہ بیچاری بہت روئی کہ اگر یہ نکال دی گئی تو میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاؤں گی۔
مگر اس کی جان بچانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ شمیم کا آپریشن کر کے اس کی بچے دانی نکال دی گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو گئی۔ مجھے اس کے لیے دکھ تھا، مگر میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شمیم سے مل کر مجھے اپنے گاؤں کا خیال آیا اور میں اس ڈاکٹر سے ملنے گئی جسے میں نے اپنے گاؤں کے مریضوں کے فری علاج کی درخواست کی تھی۔ اس سے ملی تو اس نے ایک حیرت انگیز انکشاف کیا۔ کہنے لگی، میں تمہارے جانے کے 1-2 سال تو تمہارے گاؤں سے لوگوں کے علاج کے لیے آتے رہے، مگر گزشتہ 5 سال سے کوئی عورت علاج کے لیے نہیں آئی۔ یہ بہت حیرت انگیز بات تھی کہ کیا گاؤں کی عورتوں نے بچے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں یا پھر ان کو ڈاکٹرز کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ خیر، میں نے سوچا کبھی گاؤں چکر لگاؤں گی اور اپنی روٹین میں مصروف ہو گئی۔ یہ 2 سال بعد کی بات تھی۔ اچانک بازار میں مجھے شمیم اپنے شوہر کے ساتھ نظر آئی۔ اس کی گود میں 1 سال کا بچہ بھی تھا۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ تو بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، پھر یہ بچہ؟ میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے گود لیا ہو۔ شمیم مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور زبردستی اپنے گھر لے گئی۔ میں نے چائے پیتے ہوئے اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے پوچھا، شمیم یہ بچہ کس سے گود لیا ہے؟ کیا اپنے بہن بھائیوں میں سے کسی لیا ہے؟ کہنے لگی، ارے میں کیوں گود لوں گی، یہ میرا اپنا بچہ ہے، میرا سگا بچہ۔ میں تو ہکا بکا رہ گئی کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے کہا، شمیم تمہاری بچے دانی نکال دی گئی تھی، تم کیسے اولاد پیدا کر سکتی ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی، باجی یہی تو بات ہے، جب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ میری بچے دانی نکال دی گئی ہے تو میری دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ 1 سال پہلے ہم دونوں ایک شادی پر کلر سیداں گئے تو وہاں جا کر میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ معلوم ہوا کہ وہاں ایک نرس شکیلا ہے جو بغیر بچے دانی کے بچے پیدا کرتی ہے اور اب تک 100 سے زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے۔ گاؤں کی عورتوں کی تو موج لگی ہوئی ہے، اب کوئی بانجھ عورت گاؤں میں نہیں بچی۔ شمیم کی بات سن کر میرا منہ کھل گیا۔ میں نے حیرت سے کہا، بانجھ عورت کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہے شمیم؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو گئی، یہ تمہارا سگا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس میں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ وہ کہنے لگی، باجی میں ٹھہری ان پڑھ عورت، مجھے یہ آپ کی ڈاکٹری واکٹری کا نہیں پتا، مگر اتنا معلوم ہے کہ وہ نرس علاج کرتی ہے اور قسم کھا کر کہتی ہے کہ وہ 100% والدین کا سگا بچہ ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے اس نے کہیں سے بچہ لے کر تمہیں دے دیا ہو اور کہہ رہی ہو یہ تمہارا بچہ ہے، مگر شمیم ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی، یہ میرا سگا بیٹا ہے۔ میں نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا، کوئی نرس اسے پاگل بنا گئی تھی اور وہ بن بھی گئی تھی۔ بھلا جس عورت کی بچے دانی نکال دی گئی ہو وہ بچہ کیسے پیدا کر سکتی تھی؟ ضرور اس نرس نے کسی کا بچہ اسے دے دیا ہوگا، مگر شمیم بضد تھی کہ وہ حاملہ ہوئی تھی اور اس نے خود بچہ پیدا کیا تھا۔ میں کسی صورت مان ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کی طرح ان پڑھ ہوتی تو آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی، مگر ظاہر ہے میں امراض نسواں کی ڈاکٹر تھی اور جانتی تھی کہ بانجھ عورت بچہ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ میں نے چوری چوری شمیم اور اس کے بیٹے کا بال کاٹ لیا۔ جا کر اس کا DNA ٹیسٹ کروں گی تو اس سے پتا چلے گا کہ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ اس نرس نے اس کا علاج کیا تھا اور اس کے عوض پورے 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ میں نے ہسپتال جاتے ہی اس کا سیمپل DNA کے لیے دیا۔ جب تک اس کی رپورٹس نہیں آ گئی میں بے چین ہی رہی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ بچہ شمیم کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے میں بس ثبوت جا کر اس کو دکھانا چاہتی تھی، مگر جب رپورٹس میرے ہاتھ آئیں تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ بچہ شمیم اور اس کے شوہر کا ہی تھا۔ میں نے بار بار رپورٹس دیکھی کہ کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی۔ کیا یہ کوئی معجزہ تھا؟ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ شمیم نے بتایا تھا کہ وہ نرس 100 بانجھ عورتوں کے بچے پیدا کر چکی ہے، تو یہ معجزہ تو وہ نہیں ہو سکتا تھا۔
کچھ اور ہی تھا۔ میں جو بڑے غرور میں تھی کہ شمیم کو ثابت کر کے رہوں گی کہ یہ بچہ اس کا نہیں ہے، مگر سارا جوش جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں کئی دن سوچتی رہی کہ بغیر بچے دانی کے عورت کو حاملہ کرنے والی وہ نرس کیا کرتی ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے خود اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہیے۔ میں نے ایک دن کی چھٹی لی اور کلر سیدہ کی طرف سفر باندھ لیا۔ میرے ساتھ میرے بچے بھی تھے۔ کافی عرصے سے بچے ضد کر رہے تھے کہ ماما آپ کا گاؤں دیکھنا ہے۔ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ساتھ لے جاؤں گی۔ میں وہاں گئی تو مجھے پہچان کر سبھی بہت خوش ہوئے۔ میں تو اصل میں وہاں نرس شکیلہ سے ملنے گئی تھی، اس لیے باتوں ہی باتوں میں اپنے رشتہ دار خاتون کو کہا، میں نے سنا ہے یہاں کوئی نرس رہتی ہے جو بغیر بچے دانی کے بچے پیدا کرتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میری رشتہ دار کہنے لگی، جی ہاں ایسا ہی ہے، وہ بڑی قابل نرس ہے، جن عورتوں میں خرابی ہو جاتی ہے ان کا علاج کرتی ہے اور پھر انہیں حاملہ بھی کرتی ہے۔ اب تک 100 سے زیادہ بچے پیدا کر چکی ہے۔ یہاں ہمارے گاؤں اور آس پاس کے گاؤں کی عورتوں نے اب ڈاکٹروں کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے، اسی کے پاس جاتی ہیں سبھی۔ میں نے کہا مجھے اس نرس سے ملوانے تو لے جاؤ، میں بھی اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس نرس کے گھر لے گئی، مگر اس کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ ساتھ والے گھر کی عورت نے بتایا کہ ابھی 10 منٹ پہلے ہی وہ کسی ضروری کام سے گاؤں سے باہر گئی ہے۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میرے آنے کی خبر سن کر چلی گئی تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ میں نے اس پڑوسن سے پوچھا، ویسے کیا اس نرس کو پتا تھا کہ گاؤں میں ایک ڈاکٹر آئی ہوئی ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، باجی اس نرس کو کیا پورے گاؤں کو پتا چل چکا ہے کہ شہر سے پڑھ لکھ کر ماسی رحمتے کی بیٹی ایک ڈاکٹر بن کر آئی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نرس نے میرا سامنا نہ کرنے کی غرض سے فرار حاصل کیا ہے۔ میں 3-4 دن گاؤں میں رہی مگر وہ نرس نہ آئی۔ گاؤں کے سادہ لوگوں کی برین واشنگ کرنا اور انہیں سمجھانا ناممکن تھا، اس لیے میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آئی، کیونکہ اس کے انتظار میں میرے کام کا بہت حرج ہو رہا تھا۔ سوچا کہ پھر کبھی اس سے ملاقات ضرور کرنے جاؤں گی۔ میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میری کالونی کی ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ ہندو تھی اور اس کا نام گیتا تھا۔ اس کا بھی شمیم والا مسئلہ تھا۔ اس کی یوٹرس یعنی بچے دانی میں کینسر کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے بچے دانی جسم سے نکالنی پڑی۔ ایک عورت اولاد کے دم سے مکمل ہوتی ہے، اس کی تکمیل ہی ماں بن کر ہوتی ہے، اور اگر کسی عورت سے یہ اعزاز کسی بھی وجہ سے چھن جائے تو وہ بیچاری کی زندگی اپنی ہی نظروں میں بے وقت ہو جاتی ہے۔ اس عورت کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ بہت برے حال میں تھی، رو رہی تھی۔ 2 دنوں بعد میں گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ وہ بھی مجھے اپنے گھر سے نکلتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے اس کو آواز دے کر پوچھا، گیتا کہاں جا رہی ہو صبح صبح؟ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ میرے گھر کام کرنے والی ملازمہ نے ایک نرس کا پتہ بتایا ہے جو کلر سیدہ گاؤں میں رہتی ہے۔ سنا ہے وہ بغیر بچے دانی کے علاج کر کے بچے پیدا کروا دیتی ہے۔ میں یہ سن کر چونک گئی تو وہ وہیں جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، مگر تم کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ تم اس نرس کو یہ کہنا کہ میں تمہاری بہن ہوں۔ وہ حیران ہوئی کہ میں وہاں کیوں جا رہی ہوں، مگر کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے گیتا کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں پھر ڈاکٹر کی حیثیت سے گاؤں گئی تو وہ نرس پھر سے کہیں چلی جائے گی اور سامنے نہیں آئے گی۔ اس سے ملنے کا بہترین حل یہی تھا، میں اپنی پہچان چھپا کر ملوں۔ ہم دونوں گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا تاکہ گاؤں کی کوئی عورت مجھے نہ پہچان سکے۔ میں اسے لے کر سیدھا اس نرس کے گھر کی طرف آئی۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو کچھ عورتیں باری باری اندر کمرے میں جا رہی تھیں۔
میں نے باری آنے پر گیتا کو اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ ہی اندر آ گئی۔ سامنے ہی نرس یونیفارم میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کی عمر لگ بھگ 35 سال تھی۔ گیتا نے اسے اپنا مسئلہ بتایا تو وہ سن کر کہنے لگی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تمہاری اولاد ہو جائے گی، 7 لاکھ کا خرچہ آئے گا، اگر منظور ہے تو بتاؤ۔ گیتا نے کہا، ٹھیک ہے، جتنے پیسے آپ کہو گی میں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے سارا طریقہ کار بتا دیں۔ وہ نرس دیکھتے ہی مجھے بہت شاطر لگ رہی تھی، کہنے لگی، اس میں کوئی ایسا خاص طریقہ کار نہیں ہے، بس 2 مہینے لگاتار آپ کو علاج کروانا ہے، 2 مہینے بعد آپ حاملہ ہو جاؤ گی اور 9 ماہ بعد اپنا بچہ پیدا کر لو گی۔ گیتا تو یہ سن کر بہت خوش ہوئی، مگر میں جو پہلے سے شک و شبہات کا شکار تھی اب مزید ٹھٹک گئی۔ اس کی باتیں ہرگز بھی ماننے والی نہیں تھیں۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ ٹھیک 2 ماہ بعد کوئی بھی عورت حاملہ ہو جائے، وہ بھی ایسی عورت جس کے پاس بچہ دانی ہی نہ ہو۔ نارمل اور ٹھیک عورتوں کے بارے میں بھی ہم ڈاکٹرز یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ کب حاملہ ہوگی، تو یہ ایک نرس ہو کر اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہے؟ میں نے پوچھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے؟ کہنے لگی، مجھے 10 سال ہو گئے ہیں بچے پیدا کرتے اور بعض عورتوں کا علاج کرتے ہوئے، 4 سال ہو گئے ہیں، اب تک 100 بچے پیدا کرا چکی ہوں۔ میں نے اگلا سوال کیا کہ آپ نے کہاں سے بعض عورتوں کے علاج کا کورس کیا، مطلب کسی اسپتال وغیرہ سے؟ وہ میرا سوال سن کر ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی، پھر منہ بنا کر کہنے لگی، بی بی اگر آپ کو میری قابلیت پر شک ہے تو جائیں کسی اور سے علاج کروا لیں، گاؤں میں ساری بعض عورتیں میری وجہ سے ہی آج اپنی اولاد گود میں کھلا رہی ہیں، چاہے تو کسی کا بھی ڈی این اے کروا کر دیکھ لو، سب کی سگی اولاد ہی ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ نہیں جانتی کہ آپ کی بہن کی اولاد ہو۔ جو شک کرتے رہتے ہیں وہ ساری عمر خالی ہاتھ ہی رہتے ہیں۔ اس کی تقریر سن کر گیتا جذباتی ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے آپ پر کسی قسم کا شک نہیں، یہ لیں آپ 1 لاکھ روپے ایڈوانس۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا اور گیتا نے جلدی سے اپنے پرس سے 1 لاکھ نکال کر اس نرس کے حوالے کر دیے۔ اس نرس نے گیتا کا ٹیسٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی مقدار میں اس کے بازو سے خون نکالا اور 3 دن بعد آنے کو کہا۔ ہم دونوں باہر آ گئے تو میں نے گیتا کو کہا، تم اتنی جلدی کسی کی باتوں میں کیسے آ سکتی ہو؟ تھوڑی تحقیق کرنے کے بعد تمہیں پیسے دینے چاہیے تھے۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، روپے پیسے کی کمی نہیں، بس مجھے اپنی اولاد چاہیے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کر میں نے دیکھ لیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایک بار اس نرس پر بھی اعتبار کرتے ہیں۔ میں نے اس نرس کا مکان اچھی طرح دیکھا تھا، وہ چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، جس میں کمروں کے باہر چھوٹا صحن تھا اور ایک طرف کچن اور واش روم۔ جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوئی تھی صرف وہاں ہی مجھے چند دوائیاں وغیرہ رکھی نظر آئیں، مگر تو عام سی بیماریاں یعنی نزلہ زکام اور بخار وغیرہ کی دوائیاں تھیں۔ حاملہ عورتوں سے متعلق کوئی بھی دوا مجھے نظر نہیں آئی وہاں، اور نہ ہی کوئی اور جدید سہولت۔ تو پھر اس نے خون کا ٹیسٹ کہاں کرنا تھا؟ کرنا بھی تھا یا بس ویسے ہی دکھانے کو سیمپل لیا تھا؟ مجھے گیتا پر غصہ آ رہا تھا اور وہ اسے پیسے نہ دیتی تو میں اس سے باتوں ہی باتوں میں کچھ نہ کچھ گلوانے میں کامیاب ہو جاتی، اور کچھ نہیں تو اس سے اس کی ڈگری ہی دکھانے کو کہہ دیتی۔ مجھے یہ تھا کہ بس گاؤں کی عورتیں ہی بے وقوف اور سادہ ہوتی ہیں، مگر گیتا جیسی پڑھی لکھی بھی ان باتوں پر یقین کر رہی تھی۔ اور جب یہی بات میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ، میں کون سا غلط کام کر رہی ہوں؟ کسی پیر جوگی یا پنڈت کے پاس تو جنتر منتر یا جھاڑ پھونک کے لیے نہیں جا رہی نا، ایک نرس کے پاس ہی آئی ہوں۔ اس کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے میں چپ کر گئی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ 3 دن بعد
پھر سے اس کے ساتھ جاؤں گی، مگر اس سے پہلے ہی مجھے ایک اہم کانفرنس کی شرکت کے لیے ملک سے باہر جانا پڑ گیا۔ وہاں ساتھ ہی مجھے موقع ملا کہ 7 ماہ کی انٹرنشپ کروں، تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ اس دوران میں نے گیتا کو میسج کر کے کہا تھا کہ میرے آنے تک صبر کر لے، مگر اس سے صبر نہ ہو سکا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنی تصویر بھیجی تو اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھ کر میں چونک گئی۔ دیکھنے سے وہ حاملہ لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک اسپتال کی رپورٹ بھی بھیجی جس کے مطابق وہ پریگننٹ تھی۔ میں نے تو سر پکڑ لیا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس نرس نے یہ کیا چکر چلایا تھا؟ مجھے یہی تو جاننا تھا کہ وہ عورتوں کو حاملہ کیسے کر رہی تھی۔ 1 مہینے بعد گیتا نے اپنے بچے کی تصویر بھیجی، ساتھ میں DNA رپورٹس تھی۔ اس کا وائس میسج آیا تھا جس میں اس نے لکھا تھا، ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی تسلی کے لیے DNA کروایا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری ہی اولاد ہے یہ۔ میں نے جلد پاکستان جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ بہت غلط ہو رہا تھا جس کو روکنا بہت ضروری تھا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے، اس سے بڑھ کر ایک انسان ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اس نرس کی حقیقت معلوم کروں۔ میں نے اب کی بار خود اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں گیتا کے ساتھ گئی تھی تو میں نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، اس لیے پہچان لیے جانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی سال گزر گیا تھا۔ میں نے اس کو جا کر 1 لاکھ روپے دیے۔ میں نے اس کو کہا کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ کہنے لگی تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا علاج کروں گی تو تم صاحب اولاد ہو جاؤ گی۔ میرا بلڈ لے کر اس نے 3 دن بعد آنے کو کہا۔ جب میں 3 دن بعد گئی تو ایک اسپتال کا ایڈریس لکھ کر کہا کہ اس اسپتال میں اپنے میاں کے ساتھ جاؤ، یہ ٹیسٹ تم دونوں میاں بیوی کا ہوگا، تبھی میں دوائی دوں گی تمہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میری اس ٹیسٹ پر نظر دوڑائی تو میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ میں نے گھر جا کر اپنے میاں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ نرس کیا کرتی پھر رہی ہے۔ میری ساری بات سن کر میرا شوہر کہنے لگا، اگرچہ میں دل کا ڈاکٹر ہوں لیکن یہ تو مجھے بھی حیران کر رہا ہے کہ وہ عورتوں کو ایسی کون سی دوا دے رہی ہے جو حاملہ کر دے۔ تم ایسا کرو، گیتا سے معلوم کرو، ہو سکتا ہے اس کے پاس اس دوائی کا کورس ہو۔ ہسپتال جاتی تو ٹیسٹ وغیرہ کے نتیجے میں یہ راز کھل جاتا کہ میں بانجھ نہیں ہوں۔ اس لیے یہ آئیڈیا اچھا تھا کہ میں گیتا سے پوچھ لیتی۔ میں نے گیتا کو فون کیا اور اس سے پوچھا اس نرس نے تمہیں جنس دوائی دی تھی، تم اس دوائی کا نام واٹس ایپ کرو۔ وہ کہنے لگی اس دوائی کا نام تو مجھے معلوم نہیں، کیونکہ وہ گول سی دیسی دوائی تھی، کوئی اس کے پیکٹ میں ڈال کر دی تھی۔ میں چونک گئی۔ گول دیسی دوائی؟ کہنے لگی جی ہاں، وہ کوئی عجیب سی دوائی تھی۔ وہ ہر ہفتے میں جب بھی نرس کے پاس جاتی تھی وہ بھی کوئی دوا کھلاتی تھی، لیکن اس کا ساشے اس کے پاس ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈلیوری ہسپتال میں ہوئی تھی؟ کہنے لگی نہیں، اس نے خود کی تھی، بڑا آپریشن ہوا تھا، میں تو بے ہوش تھی بالکل۔ ہسپتال تو ویسے ہی ہر مہینے ریگولر چیک اپ کے لیے جاتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا شک مضبوط ہو چکا تھا۔ میں نے گیتا کو اس کی رپورٹس وغیرہ کی تصویریں بھیجنے کو کہا۔ اس کی رپورٹ سے ملتی جلتی رپورٹ بنا کر اس کا پرنٹ نکالا اور اگلے دن پھر سے اس نرس کے پاس چلی گئی۔ اس نے رپورٹ دے کر مجھے کہا ٹھیک ہے، آج سے میں تمہاری دوائی شروع کر رہی ہوں، تمہیں ہر ہفتے میرے پاس آنا ہے اور ہر مہینے اسی ہسپتال جا کر ٹیسٹ کروانا ہے۔ جب تمہاری ڈیٹ قریب آ جائے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ اس نے مجھے گولیوں کا پیکٹ دیا اور ساتھ ہی اپنے دراز سے ایک دوا ساشے نکالا۔ میں نے جلدی سے اس کا نام پڑھ کر ذہن نشین کر لیا اور گھر آ گئی۔ سب سے پہلے میں نے اس دیسی گولیوں کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا تو یہ جان کر دنگ رہ گئی کہ وہ کوئی حاملہ کرنے والی دوائی نہیں تھی، بلکہ طاقت کی ایک دیسی گولی تھی جس سے وزن بہت جلدی بڑھتا ہے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد جو دوا میں نے اس نرس کے ہاتھ میں دیکھی تھی اس کو سرچ کرنا شروع کر دیا تو وہ باڈی فیٹ بڑھانے والی دوا تھی۔ اب سارا کھیل میری سمجھ میں آ چکا تھا کہ کیسے وہ بغیر بچے دانی کے بچے پیدا کر رہی ہے۔
جب شمیم کے بچے کا میں نے ڈی این اے کیا تو میں یہ دیکھ کر حیرت تھی کہ وہ تو واقعی اس کا بیٹا تھا۔ ڈی این اے میچ ہوا تھا، جبکہ وہ بچہ تو پیدا کرنے کی اہلیت سے محروم تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں جانتی تھی کہ آج سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بے اولاد لوگوں کی اولاد ہونا بھی ممکن ہو گیا ہے۔ ایک طریقہ کار تو آئی وی ایف کہلاتا ہے، جس میں مرد اور عورت کے خلیے لے کر ان کا ملاپ کیا جاتا ہے اور ایک ایمبریو بنا کر لیب میں اس کی نشوونما کی جاتی ہے، اور پورے 9 ماہ لیب میں ہی اس بچے کو وہ سارا ماحول دیا جاتا ہے جو ایک ماں کی کوکھ میں بچے کو ملتا ہے۔ اس طرح سے پیدا ہونے والے بچے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہلاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ سروگیسی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ایمبریو کسی اور عورت کے بچے دانی میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ عورت حاملہ ہو کر بچے کی پیدائش کرتی ہے اور سروگیٹ مدر کہلاتی ہے، جبکہ بچے کے حقیقی والدین وہی ہوتے ہیں جن سے خلیے لے کر ایمبریو بنایا گیا ہوتا ہے۔ شمیم کے بچے کی ڈی این اے رپورٹ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ وہ نرس ضرور انہی میں سے کوئی طریقہ استعمال کرتی ہوگی۔ پاکستان کے بڑے شہروں کے چند ہسپتالوں میں ہی بس آئی وی ایف کی سہولت موجود ہے، تو میں بہت حیران ہوئی تھی کہ ایک اکیلی نرس کیسے یہ سب کر سکتی ہے۔ دوسرا میرا سب سے بڑا تجسس یہ تھا کہ وہ عورتوں کو حاملہ کیسے کر رہی تھی۔ سچ بتاؤں تو مجھے شروع سے ہی بس یہی الجھن تھی کہ ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد پیدا کر رہی ہے، مگر یہ تو ناممکن ہے کہ بغیر بچے دانی کے عورت حاملہ ہو جائے، اور اس وجہ سے مجھے شک پڑا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ معاملہ اتنا سیدھا ہرگز نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ مجھے حاملہ کرنے والا راز جاننا تھا تو میں پہلے ہی اس نرس کو بے نقاب کر چکی ہوتی، اس لیے میں نے گیتا کے ساتھ جانے کا سوچا، مگر میں جتنی کوشش کرتی گئی اتنی ہی اس معاملے میں تاخیر ہوتی گئی۔ مجھے باہر جانا پڑ گیا، مگر جب گیتا کو بھی بچہ پیدا ہوا تو مجھے جلدی کرنی پڑی، اور اس لیے میں خود اس کے پاس گئی۔ وہ جو ٹیسٹ لکھ کر دیتی تھی وہ بانجھ پن کا ہوتا تھا۔ اس سے اسے یہ معلوم ہو جاتا کہ میرے پاس جو عورت آ رہی ہے وہ واقعی بانجھ ہے۔ وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ اس ہسپتال کا پورا عملہ ہی اس میں شامل تھا۔ یوں تو وہ میٹرنٹی ہاسپٹل تھا، مگر اصل میں وہ آئی وی ایف کا سینٹر بھی تھا۔ پڑھے لکھے لوگ تو اپنی خوشی سے آئی وی ایف کروا لیتے ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ دوسری طرف سروگیسی کو اسلامی لحاظ سے جائز نہیں مانا جاتا، اس لیے لوگ اس طرف آنے سے ہچکچاتے ہیں۔ ہسپتال والوں نے کمائی کی خاطر اس نرس کو دیہات کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بانجھ عورتوں کو شکار کر سکے۔ گاؤں میں لوگوں کے پاس اپنی زمینیں ہوتی ہیں، اس لیے اولاد حاصل کرنے کے لیے انہیں 5-10 لاکھ کا انتظام کرنا ہوتا، تو کوئی اپنی بھینس بیچ دیتا تو کوئی زمین۔ اس طرح وہ سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہی تھی۔ گاؤں کے لوگوں کو اگر اولاد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جاتا تو وہ کبھی بھی اس طرح سے اولاد نہ حاصل کرتے۔ اس لیے ان سب کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ عورتوں کو اس دھوکے میں رکھیں کہ وہ حاملہ ہیں۔ کچھ خاص دوائیاں ان عورتوں کو دی جاتی جس سے وہ موٹی ہو جاتی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی دوائیاں جس سے انہیں لگتا کہ وہ واقعی حاملہ ہیں۔ ہر ماہ اسپتال جاتے رہنے سے بھی انہیں تسلی ہو جاتی تھی کہ وہ واقعی حاملہ ہیں۔ اسپتال والے ان میاں بیوی سے خلیے لے کر آئی وی ایف کے ذریعے یا سروگیسی کے ذریعے ان کے بچے پیدا کروا دیتے۔ عورت بے ہوش ہوتی، اس لیے اسے کچھ پتا نہ ہوتا۔ وہ نرس ہی اس کو بچہ لا کر دیتی اور کہتی کہ دوا کھاؤ گی تو آہستہ آہستہ پیٹ کم ہو جائے گا۔ یوں ایک قانونی کام کو غیر قانونی طریقے سے کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر کرنے کی وجہ سے وہ سب پکڑے گئے۔ اس سمیت اس ہسپتال کے سارے عملے کو گرفتار کر لیا گیا اور اس ہسپتال کو سیل کر دیا گیا۔ پچھلے 4 سال سے یہ کام جاری تھا اور آخر میری وجہ سے یہ فراڈ بند ہوا۔ انسان کو لالچ میں اتنا آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے، یہ حرام اور حلال کی تمیز ہی بھلا بیٹھے۔ ان سب نے بھی یہی کیا تھا۔ زیادہ کمائی کے لالچ نے انہیں صرف وقتی طور پر فائدہ دیا اور آخر اب وہ سلاخوں کے پیچھے تھے۔ دنیا تو تباہ کی ہے، آخرت بھی کر لی۔